فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ کی زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں کہ کامیاب مومن کون ہے، مومن کامیاب کیسے ہو سکتا ہے، اس کی دو باتیں آپ سن چکے ہیں گزشتہ درسوں میں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ انسان جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتا ہے، نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز میں دکان اور مکان کا خیال نہیں لاتا، بلکہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل یہ سمجھ کر کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیفیت نہیں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کے ساتھ بندہ نماز پڑھے۔ کل آپ نے سنا تھا کہ انسان کی مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ مومن کبھی بھی بیکار اور لغو اور بیہودہ چیزوں میں نہیں پڑتا ہے، اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، ہر کام بامانہ ہوتا ہے۔ آج اس آیت کریمہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو دیتا ہے۔ یاد رکھیں، مال اور اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش۔ مال کی محبت میں انسان کبھی گمراہ ہو جاتا ہے، اولاد کی محبت میں کبھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ مال اور اولاد بڑی آزمائش۔ ہم اور آپ کیا، انبیاء کرام بھی ان آزمائشوں سے گزرے۔ خود ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے دیتے جب حسنین کریمین آئے تھے تو آپ نے خطبہ روک دیا، اور پھر آقا نے فرمایا تھا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ انسان کے لیے مال اور اولاد یہ بڑی آزمائش۔ تو آج آپ دیکھیں، انسان مال ہوتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ یہ مال میرا نہیں، میرے رب کا ہے، یہ مال اللہ نے مجھے بطور امانت دیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میری راہ میں مال کو دو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کہا جب بندہ مال اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اللہ اس کے مال کو ہر قسم کے شر سے، آگ لگنے سے، چوریوں سے اللہ اس کے مال کو محفوظ کر دیتا ہے، چونکہ وہ مال اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو حدیث پاک میں آیا کہ وہ مال کل قیامت کے دن اس کے لیے گندے ازہے کی شکل میں آئے گا اور اسے ڈسے گا، دو دھاری ہوگا، اس کے دو منہ ہوں گے، آ کر کے وہی مال اس کو ڈسے گا۔ تو پتہ چلا یہ مال جو ہے نا، یہ ہمارے لیے آزمائش، اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کریں، اس کو خرچ ضرور کریں، یعنی اللہ کی راہ میں ضرور دیں۔ اگر عثمان غنی کے خزانے کا اگر آپ مال مانگتے ہیں تو دل بھی عثمان غنی والا مانگو، یہ نہیں کہ خزانہ مانگو اور بیٹھ جاؤ۔ کہ مال کی وجہ سے بہت ساری آزمائشوں سے ہم بچ جاتے ہیں، مال کی وجہ سے انسان بہت بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ خدا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب پریشانیوں میں ہو صدقہ دو، یہ صدقہ تمہاری پریشانی کو ٹال دے، سمجھے نا۔ آپ کو بتایا بھی ہوگا غالباً کہ مال کی وجہ سے اگر کوئی ہماری چیز ضائع بھی ہو جائے، مر بھی جائے، تو وہ ہمارے لیے صدقہ ہو۔ غالباً اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو بندہ آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے جانوروں کی بولی سکھا دیں، میں جانوروں کی بولی سیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تیرے لیے بہتر نہیں ہے، اسی طرح بہتر۔ کہا نہیں، مجھے جانوروں کی بولی سکھا دو۔
ضد کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولی سکھا دی۔ اب وہ گھر آئے، اس کے گھر میں ایک گھوڑا تھا، بیل تھا، کتا تھا، مرغی تھی، سارے جانور پال کے رکھے۔ اب اس کے بعد اس نے روٹی کا ٹکڑا اس طرح پھینکا نا تو دوڑ کر کتا گیا، لیکن مرغ تو اس سے تیز ہوتا، فٹ سے اچھل کر کے چھین لیا، سمجھے نا، چھین لیا۔ تو جیسے ہی چھیننا تھا کتا کہنے لگا دیکھ اللہ نے یہ میرے لیے رزق لکھا، تو نے چھین لیا۔ تو مرغا کہنے لگا دیکھ ٹینشن نہ لے، کل اپنے مالک کا جو یہ بکرا ہے نا مر جائے گا اور پھینک کے آئے گا تو خوب سیراب ہو کے کھا لینا۔ یہ سوچا یار یہ بکرا مر جائے گا، کہا یار تو یہ تو بولے، فٹافٹ بکرا لیا اور لے جا کر کے مارکیٹ میں گیا اور مارکیٹ میں جا کر بیچ آیا۔ سوچا بہت بڑے، بعد میں پتہ چلا کل واقعی مر گیا، تو کہا بہت بڑے خسارے سے بچ گیا۔ کہا فائدہ ہوا نا، کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جانوروں کی بولی سیکھا، فائدہ ہوا نا۔ دوسرے دن وہ دونوں بات کر رہے تھے، کتا کہنے لگا یار کل تو کہہ رہا تھا کہ مالک کا بکرا مر جائے گا، مالک نے تو بکرا بیچ دیا۔ تو کہا ٹینشن کیوں لیتا، کل مالک کا بیل ہے وہ مر جائے گا۔ کہا پھر خوب سیراب ہو کے کھا لینا، خوب آرام سے۔ اسے یار بیل مر جائے گا، فٹافٹ اس کو پکڑا اور نہلایا دھلایا، اس کو لے گیا بازار میں بیچ آیا، سمجھے نا۔ بعد میں پتہ چلا واقعی دوسرے دن بیل مر گیا۔ اب اس کے بعد جب تیسرا دن آیا تو کہنے لگا یار کل تو بول رہا تھا کہ مالک کا بیل مر جائے گا، وہ تو مرا نہیں یار، وہ تو یہاں سے چلا گیا، بیچ ڈالا تو یار کہاں میری خوراک بنا۔ کہا ٹینشن کا ہی لیتے، کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا۔ پھٹافٹ اس نے نہلایا دھلایا فریش کیا، لے جا کے مارکیٹ میں اس کو بھی بیچ آیا۔ اب اس کے بعد جب ایسا ہوا نا تو پھر وہ کتا کہنے لگا یار تو جھوٹ بہت بولتا ہے یار، بولا یہ مرے گا، یہ کوئی مرا ہی نہیں، میرے کھانے کا کوئی سسٹم ہی نہیں بن پا رہا۔ کہا ٹینشن کیوں لیتا ہے، کل اپنا مالک ہی مر جائے گا، سمجھے نا۔ کہا کل اپنا مالک ہی مر جائے گا، پھر اس کے یہاں پکے گا کھانا، پھر تو خوب کھا لینا۔ اب یہ ٹینشن میں آیا دوڑا تو، سمجھے نا کہ یار اب تو اپنا کام بگڑا یار۔ دوڑا تھا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اے اللہ کے نبی مجھے ایسی ایسی بات کرے کل مر جائیں۔ بولا کیا ہوا، پورا معاملہ بتایا۔ کہا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ جانوروں کی بولی نہ سیکھ، تو مانا تم نے۔ کہا کیا ہوا، کہا دیکھ اگر پہلے دن تیرا بکرا مر جاتا نا تو نہ تیرا بیل مرتا، نہ گھوڑا مرتا، اور نہ تیری مرنے کی بات آتی، وہ تیرا صدقہ بن جاتا تیری جان کا، تو بچ جاتا، تیرا یہ مال بھی بچ جاتا۔ اب لہذا تیرے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا، مرنے کے لیے تیار ہو۔ تب آپ دیکھیں انسان جب یہ مال ہوتا ہے نا تو سوچتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، لیکن کبھی بھی خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ مومن اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور صوفیہ کرام نے فرمایا یہاں زکوٰۃ سے مراد اپنے نفس کی زکوٰۃ، زکوٰۃ سے مراد مال کی زکوٰۃ نہیں، نفس کی زکوٰۃ۔ کون سی؟ انسان کو اگر کوئی گناہ کیا فوراً توبہ، انسان نے اگر کوئی بھی غلطی کی فوراً رب کی بارگاہ میں پلٹ آیا، اس لیے کہ ہمارے جسم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں نا یہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے، سمجھے نا۔ جو کھا کے سانڈ ہو جاتے ہیں نا تو اس مہینے میں ایک مہینے میں اس کی جو ہوتی ہے نا صفائی ہو جاتی ہے، سمجھے نا۔ لیکن بہت سارے ایسے بدبخت ملیں گے کہ رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتے ہیں، سمجھے نا۔ لیکن الحمدللہ کتنے ایسے مومن میں نے یہاں دیکھے بھاؤ نگر میں ماشاءاللہ کہ وہ محرم میں بھی 10 روزے رکھے ہیں، رجب میں بھی رکھے ہیں، شعبان میں بھی رکھے، رمضان میں بھی رکھے، سمجھے نا۔ میں نے بہت سارے ایسے چہرے ہیں الحمدللہ، اللہ انہیں اور توفیق دے اور دین سے وہ قریب ہوں۔ تو بہرحال یہ ہمارے جسم کی بھی زکوٰۃ۔ تو کہا یہاں وہ بندے ایمان والے کامیاب ہوئے جو اگر نفس نے برائی کی طرف لے گیا تو فوراً اپنے آپ کو کنٹرول میں کی، اور اگر ہو گیا تو فوری طور سے توبہ کر۔ توبہ کرنا یہ اس کی زکوٰۃ۔ کوئی بھی گناہ ہو جائے، نفس ہے، گناہ ہو ہی جاتا، بچ نہیں پاتی یہ نفس، سمجھے نا۔ یہ نفس ہے، پھر شیطان ہے، ہم بچ نہ پاتے، کیونکہ جو شیطان ہے نا گناہوں کو بنا سنوار کر پیش کرتا ہے اور ہمارا دل اس کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے۔ وہ جملہ بولتا ہوں نا کہ نیکیوں کی طرف نفس کو کھینچ کے لانا پڑتا ہے اور برائیوں کی طرف دوڑ کے جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر یہ قرآن کی تلاوت کروانا ہے تو دیکھو ذرا کھینچ کے لانا پڑے گا، سمجھے نا۔ لیکن چند دن اگر آپ نے عادت ڈال دی، پھر آپ کی عادت میں ہوگا، روٹین میں ہوگا، پھر آپ کو اس کے
تلاوت کیے بغیر سکون نہیں ملے، سمجھے نا؟ لہذا نفس کی زکوٰۃ وہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، نفس کی زکوٰۃ اللہ کا ذکر کرنا ہے، نفس کی زکوٰۃ عبادات کرنا ہے، نفس کی زکوٰۃ توبہ استغفار کرنا ہے، اس سارے نفس کی زکوٰۃ۔ تو مومن کامیاب وہ ہے جو نماز اچھی طرح پڑھتے ہیں، مومن کامیاب وہ ہے جو بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، مومن کامیاب وہ ہے جو اپنے مال کی بھی زکوٰۃ نکالتا ہے اور اپنے نفس کی بھی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ انشاءاللہ چوتھی جو باتیں کل سماعت کریں گے، اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔